پاکستانی بالرز 206 رنز کا دفاع کرنے میں بھی ناکام. دوسرا T20 جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا. 207 رنز ہدف کے تعاقب میں برکس نے سنچری داغ دی. 117 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. میزبان ٹیم نے ہدف آخری اوور میں پورا کر لیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 206 رنز بنائے. سائم ایوب 98 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. بابر نے 31 اور عرفان نے 30 رن سکور کیے. جنوبی افریقہ نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. سیریز کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبریڈ ماڈل منظور کر لیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ آئی سی سی کی ورچوئل میٹنگ آج ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے تمام معاملات اور شیڈیول طے ہونے کا امکان ہے. بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا؟ پاکستان کا مطالبہ ہے بھارت نہ پہنچا تو فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا. ورچوئل میٹنگ میں حتمی فیصلہ ہوگا. پاکستان 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا. پاک بھارت میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو 2027 کے آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی ملے گی. چیمپئنز ٹرافی شیڈیول میں تاخیر کی وجہ سے براڈ کاسٹرز ناخوش. براڈ کاسٹرز کا 50 اوور کے بجائے T20 طرز کا ایونٹ کرانے پر اصرار. فوجی عدالتیں 85 ملزمان کا فیصلہ سنا دیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اجازت دے دی. آئینی بینچ نے سماعت کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا سزا پانے والے افراد فوجداری عدالتوں میں اپیل کا حق رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ملٹری کورٹس کو سویلینز کے کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے پر تشویش کا اظہار. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے عالمی عدالت جانے کا عندیہ دے دیا. کہا نظر ثانی دائر کریں یا عالمی عدالت جائیں اس پر مشاورت ہو رہی ہے. آئینی بینچ سے متعلق ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. اور ایک صوبے کے گورنر کی کرسی بہت جلد جانے والی ہے. سینیٹر فیصل وعدہ کا انکشاف. پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نے کہا ایک گورنر مشکل میں آنے والا ہے جو نام بیچ رہا ہے, مال بنا رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے. اس کی باری آ گئی ہے. 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, 2 ماہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت جلد رول بیک ہوگا. مدارس رجسٹریشن بل منظور ہونے سے عالمی سطح پر پابندیوں کا خدشہ ہے. FATF اور دیگر عالمی ادارے اپنی آرا اور ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں. بین الاقوامی امور کو مد نظر رکھا جائے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات کی تفصیلات سامنے آ گئیں. صدر آصف زرداری نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پر 8 اعتراضات اٹھائے. کہا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 موجود ہے, نئی قانون سازی ممکن نہیں. رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہوگا. بہت سے مدرسوں سے امن و امان خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا. صدر کے اعتراضات پر حکومت نے غور شروع کر دیا. وزیر اعظم کی جانب سے درمیانی راستہ نکالنے کی کوششیں جاری. JUI نے مدارس ایکٹ پر صدر کے اعتراضات کو حیران کن قرار دے دیا. ترجمان نے کہا صدر مملکت کے اعتراضات کا طریقہ قانون کے مطابق نہیں. اعتراضات آئین میں دی گئی مدت کے بعد آئے. اسپیکر آفس کے جواب پر ایوان صدر نے اپنے اعتراضات پر دوبارہ زور نہیں دیا. صدر کی جانب سے مجوزہ ترمیم پر اعتراض کے ساتھ تجاویز اور حل بھی بھیجا جاتا ہے. مدارس بل میں کوئی تجاویز اور حل نہیں بتائے گئے. لگتا ہے ایوان صدر بیرونی دباؤ کا شکار ہے. تحریک انصاف نے 24 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا. ہم شہباز شریف اور محسن نقوی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا 2 شرائط پوری کریں پھر مذاکرات کریں گے. پہلے 26 نومبر کے احتجاج پر کمیشن بنائیں, بے گناہ کارکنوں کو رہا کریں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا مائنرز بانی PTI مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کا اہم اجلاس، اتحادیوں کو پی ٹی آئی کے حکومت سے مذاکرات پر تحفظات۔ طرح کی کوئی بات چیت جو کسی دھمکی دے کے کریں، اور ویسے بھی اس بات چیت میں انٹینشن ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ جنرل فیض سہولت کاری اور سیاست میں مداخلت کرتے رہے، تو جس بات کو تسلیم کر لیا اس پہ تو آگے بڑھنا چاہیے۔ دھمکی دے کر بات چیت نہیں ہو سکتی، پہلے یہ اپنا کارڈ کھیلنے کا شوق پورا کر لیں، پھر دیکھیں گے۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی تسلیم کر رہی ہے، فیض حمید نے سہولت کاری اور سیاست میں مداخلت کی، اب یہ چارج شیٹ سے گھبرا کر بات چیت پر آ گئے ہیں، لیکن اب یہ اس گٹھ جوڑ سے نہیں بچ سکتے، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے، مذاکرات کی آڑ میں احتساب کو نہیں روکنے دیں گے۔ 15 دسمبر کو 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے تحفظات، ہمارے خدشات دور کیے جائیں۔ آپ نے کچھ جو مداری بٹھائے ہوئے ہیں، روزانہ بیٹھ کے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ صرف آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، آپ نے پاکستان چھوڑ کے نکل جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک احتجاج پر حکومتی رویے کے خلاف تعزیتی اجتماع کا اعلان، کہا ٹی وی پر بیٹھ کر ٹوپی ڈرامہ کرنے والے مداری نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، مطلب پرست سیاستدان فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے بیٹھے سیاستدانوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، فرعونیت بے نقاب کر کے تکبر کا بت توڑیں گے، اپنا حق چھین کر لینا جانتے ہیں۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے پر پک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہرمیت سنگھ کے خلاف گمراہ کن ٹویٹ پر ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی، بدنیتی پر مبنی بیانیے میں 24 سے 27 نومبر کے واقعات بھی شامل ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 9 دسمبر سے جاری مختلف آپریشنز میں 43 خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف آپریشنز، لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 9 دسمبر سے اب تک 18 خارجی مارے جا چکے۔ بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک۔ 9 دسمبر سے اب تک آپریشنز میں 25 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، امن کے قیام تک آپریشنز جاری رکھیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 30 شکایات خارج کر دی، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا۔ ججز ضابطہ اخلاق اور جوڈیشل کونسل رولز 2005 میں ترمیم سے متعلق ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کونسل نے آرٹیکل 209 کے تحت درج 35 شکایات کا جائزہ لیا۔ کونسل نے 5 شکایات پر ججز سے رائے طلب کر لی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ اور کونسل انکوائری طریقہ کار میں ترامیم تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم کی بجلی نرخ کم کرنے اور مستقبل میں پیداواری منصوبوں میں لاہے عمل پر عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے، بجلی پیداوار کے منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ پن بجلی منصوبے کم لاگت کے ایسے ذرائع ہیں جن سے ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ کراچی میں آج بھی ہیوی ٹریفک نے 3 افراد کی جان لے لی۔ کورنگی ناصر جنپ پر ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے خاتون کی گود میں بیٹھا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور گرفتار۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ سے لدے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق۔
حادثے کے نتیجے میں ٹرک پر لدے سیمنٹ کی بوریاں بھی گر گئیں۔